وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل ربي الله ثم استقم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الاعمال الى الله ادومها وان قل صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزیزان گرامی، سامعین مکرم، اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کی نعمتیں اور سعادتیں ہم سب کو نصیب فرمائیں، اور کل ہم سب نے اللہ کے فضل سے نماز عید ادا کی اور عید منائی۔ رمضان اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ ہم سب کو منور کر کے چلا گیا۔ اللہ کرے کہ رمضان ہم سے راضی ہو کر گیا ہو۔ رمضان کے چلے جانے کے بعد ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ عام طور پر یہ تأثر ہم میں قائم ہو گیا ہے عام طور پر یہ تأثر بن گیا ہے کہ رمضان گزرا تو ہم آزاد ہو گئے، چنانچہ جیسے ہی رمضان گزرتا ہے اور چاند رات آتی ہے لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم مسلمان، ہم وہی ہیں جو رمضان بھر عبادت کرتے رہے، ہم وہی ہیں جو اعتکاف کرتے رہے، ہم وہی ہیں جو شب بیدار تھے، ہم وہی ہیں جو پورا رمضان محتاط اور تقوی کے ساتھ وقت گزارتے رہے۔ ایسا نہیں ہے۔ میں نے عید کے اجتماع میں یہ موضوع اور مضمون اجمالی طور پر عرض کیا تھا، اور آج ذرا اس کی تفصیل مقصود ہے کہ رمضان کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے، عمل کر کے سب سے پہلا فریضہ ہوتا ہے اس عمل کو بچانا، حفاظت کرنا۔ سمجھدار انسان وہ ہے جو اپنے عمل اور اپنے کام کی حفاظت کرے۔
اور بے وقوف انسان وہ ہے جو اپنے عمل کو برباد کر دے، ضائع کر دے۔ آپ صبح سے لے کر شام تک گھر بنوائیں، شام کو گھر توڑ دیں۔ آپ خدا نخواستہ اپنا گھر تعمیر کروائیں اور وہ چھت تک پہنچا ہو، آپ اس کو گرا دیں کہ اب دوبارہ بنانا ہے۔ یہ حماقت ہے۔ دیکھو یہ حماقت ہے۔ سمجھدار انسان وہ ہے جو عمل بھی کرے، جو کام بھی کرے، اس کو مکمل کرے اور اپنی کھیتی کی حفاظت کرے، اپنی کھیتی کو بچائے، اپنی محنت کو بچائے، اپنی محنت کی حفاظت کرے۔ مکہ میں ایک پاگل عورت تھی جو چرخے کے ساتھ سوت کاٹتی تھی۔ پہلے زمانے میں چرخہ عورتیں چلاتی تھیں اور سوت بناتی تھیں، اسی کا پھر دھاگا بنتا تھا اور کپڑے بنے جاتے تھے۔ جب یہ ٹیکسٹائل ملیں نہیں آئی تھیں تو ہمارے اس خطے میں اسی دیسی دھاگے کے ساتھ کپڑے بنائے جاتے تھے، بنے جاتے تھے۔ رب ذوال جلال نے اس عورت کا ذکر قرآن میں کیا ہے اور فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا۔ اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ، اس پاگل خاتون کی طرح نہ بنو، التی نقضت غزلها، جو سوت کاٹتی تھی، من بعد قوت انکاسا، محنت کے بعد اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی تھی، اس کو جدا جدا کر دیتی تھی۔ فرمایا ایسے نہ بنو۔ اپنے لگائے ہوئے پودے کی حفاظت کرو، اپنے شروع کیے ہوئے کام کو بچاؤ، اس کا خیال کرو، ضائع نہ کرو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاسًا۔ اور دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا اعمالکم، ایمان والو اپنی نیکیاں برباد نہ کرو، اعمال کو برباد نہ کرو، ختم نہ کرو۔ لا تبطلوا اعمالکم، رمضان گزرا، جس کو اللہ نے جو توفیق عطا فرمائی اس کے مطابق اس نے نمازیں ادا کی، روزے رکھے، صدقات دیے، زکاتیں دی، صدقات فطر ادا کیے، نوافل پڑھی، صلاۃ التسبیح پڑھی، تلاوت قرآن مجید کی، ذکر اللہ کا اہتمام کیا، اعتکاف کیے، راتوں کو تراویح پڑھی، تراویح میں قرآن سنا، صبح تہجد ادا کی، خلق خدا کی خدمت کی، دوسروں کی خیر خواہی کی، حرام سے بچے، جھوٹ سے بچے، غیبت و چغلی سے بچے، رزق حرام سے اپنے آپ کو محفوظ کیا، نظر کی حفاظت کی،
کانوں کی حفاظت کی، دل کی حفاظت کی، خیالات سے اپنے آپ کو بچایا، بدکاری گناہ سے بچے۔ اب رمضان گزرا ہے تو کرنے کا کام کیا ہے؟ رمضان کے بعد کیا کریں؟ کرنے کا کام یہ ہے کہ جن نیکیوں کی عادت رمضان میں ڈالی تھی ان طاعات پہ جم جاؤ، ان طاعات پہ پکے ہو جاؤ، ان نیکیوں پہ استقامت کا مظاہرہ کرو۔ رمضان اس لیے آیا تھا کہ تمہیں عادت پڑ جائے۔ فضیلت کے اعمال اختیار کیے جائیں، اہتمام کے ساتھ مسجد میں آنا تھا تو غیر رمضان میں بھی اسی اہتمام کے ساتھ مسجد میں حاضری ہو۔ یہ نہیں کہ رمضان گزرا تو نماز کی چھٹی۔ گزشتہ جمعے آپ نے دیکھا تھا اس وقت کتنا مجمع تھا۔ یہ اپنا رمضان برباد کرنے والی بات ہے، اپنا رمضان خراب کرنے والی بات ہے۔ اللہ کا جو تاکیدی حکم ہے وہ دو انداز سے اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ پہلا انداز یہ ہے فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، استقامت کا مظاہرہ کرو، ڈٹ جاؤ، عقائد حسنہ پہ بھی ڈٹ جاؤ، اعمال خیر پہ بھی ڈٹ جاؤ، نیکیاں کرتے رہو، رکو نہیں، آگے بڑھو، ٹھہرو نہیں، جلدی کرو، دیر نہیں۔ بادروا بالاعمال سابقوا الى مغفرۃ وجنۃ عرضها السماوات، جلدی کرو، جلدی بھی کرو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ فاستبقوا الخیرات، ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ کمال صرف یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھنی ہے، یہ کمال بھی حاصل کرنا ہے کہ مجھے صف اول میں تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، مسجد میں نماز پڑھنی ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ آج ہم اس نیکی کو نیکی ہی نہیں سمجھتے، ہماری توجہ ہی نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ صف اول میں اور دائیں طرف نماز ادا کرنے میں کتنا اجر ہے، کتنا ثواب ہے، کتنی فضیلت ہے، لستحموا، تو لوگ قرآن اندازی کر کے صف اول میں جگہ مانگے، قرآن اندازی کر کے دائیں طرف کھڑے ہونے کی کوشش کریں۔ قرآن اندازی کے ساتھ لڑائیاں ہوں، ایک کہے کہ میں پہلی صف میں پڑھوں گا، دوسرا کہے کہ میں پہلی صف میں، ہر آدمی یہ کہے گا میں پہلی صف میں پڑھوں گا۔ اگر اللہ اس کا اجر واضح کر دے، اللہ اس کا ثواب اگر واضح کر دے، رمضان میں عادت بنائی تھی جلدی مسجد آنے کی، تو 11 ماہ جلدی مسجد میں آنا ہے، جلدی مسجد میں آنا، نماز کی انتظار کرنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے جو جلدی مسجد میں آتا ہے، نماز کی انتظار میں بیٹھتا ہے، جو وقت اس کا انتظار صلاۃ میں گزر رہا ہے وہ وقت اس کا نماز میں گزر رہا۔ گویا کہ تم نماز پڑھ رہے ہو اور فرشتوں کی سنگت ہے، فرشتوں کا ساتھ ہے، اور نماز کے بعد دیر سے جانا یہ مستقل نیکی ہے۔
نماز کے بعد دیر سے جانا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بہت بڑے فضائل بیان فرمائے. فذالکم الرباط فذالکم الرباط یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. کامیابی کے 4 گر ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، جمے رہو، اعمال پہ جمے رہو بھائی، صرف رمضانی نہ بنو، پورا سال ان اعمال پہ جمے رہو. نماز پہ جمو، صدقات پہ جمو، تلاوت قرآن پاک پہ جمو، ذکر اللہ کی ملازمت کرو، مداومت کرو، ذکر اللہ پر ہمیشگی کرو. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، صبر کرو. اور صبر کا ایک معنی ہے نیکیوں پہ جم جاؤ، چھوڑو نہیں. دوسرا معنی ہے گناہوں سے بچے رہو، ترک علی المعاصی کرو اور اس پر جم جاؤ. اگر رمضان میں گناہ کوئی نہیں ہوا تو اب شوال میں بھی گناہ نہ ہو. رمضان میں اگر حلال کھایا تو رمضان کے بغیر بھی رزق حلال ہو. اگر رمضان میں حرام سے بچے تو شوال میں بھی حرام سے بچنا ہے. رمضان میں اگر منہ سے گندی بات نہیں نکلی تو شوال میں اور پورا سال منہ سے گندی بات نہ نکلے. اگر رمضان میں کوشش کی ہے کہ اللہ کی کوئی نافرمانی نہ ہو تو اب بھی اللہ کی کوئی نافرمانی نہ ہو. گناہوں سے بچنے میں بھی جمو اور نیکی کرنے میں بھی جم جاؤ. اسی کا نام استقامت ہے. 2 عنوان، ایک استقامت کا، ایک صبر کا. قرآن نے بار بار صبر کا ذکر کیا. صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. صبر کرنے والوں کو بغیر حساب و کتاب کے اجر ملتا ہے. یہ مصیبت پہ کو برداشت کرنا اور سہ لینا صرف یہ صبر نہیں ہے، یہ تو صبر کا تیسرا درجہ ہے، صبر کی تیسری قسم ہے. صبر کا پہلا درجہ یہ ہے کہ نیکیوں پہ جمو. صبر کا دوسرا درجہ یہ ہے گناہوں سے بچنے میں جماؤ، اختیار کرو. اور صبر کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ تکلیفیں آ جائیں تو خندہ پیشانی سے برداشت کرو، قبول کرو. اور استقامت اختیار کرو. جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. اللہ کو وہ عمل محبوب ہے، وہ عمل پیارا ہے جو دائمی ہو، تھوڑا ہی کیوں نہیں دائمی ہو. لیلۃ القدر آئی، طاق رات آئی تو ساری رات عبادت، اور رمضان گزرا تو عشاء کی نماز ختم، فجر کی نماز ختم. اللہ کو یہ عمل قبول نہیں ہے، اللہ کو یہ عمل پسند نہیں ہے. تم رات کو روزانہ 4 پڑھ لو، 6 رکعت پڑھ لو، 8 پڑھ لو، یہ اس ساری رات جاگنے سے بہتر ہے جو سال میں 2-4 راتیں تو پوری جاگی اور پھر آپ نے فرضی چھوڑ دیے، عشاء چھوڑ دی، فجر چھوڑ دی. اس سے بہتر ہے نماز عشاء پڑھو جماعت کے ساتھ، فجر پڑھو جماعت کے ساتھ، اور جتنی توفیق ہو جائے عشاء کے بعد یا صبح سحری کے وقت 2 پڑھ لو، 4 پڑھ لو، یہ زیادہ افضل ہے.
ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار۔ شروع میں تہجد فرض تھا، اللہ نے فرمایا مجھے پتہ ہے میرے حبیب آپ اور صحابہ رات کے 2 ثلث یا 1 ثلث یا آدھی رات اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں۔ عالم ان سیکون منکم مرضی، اللہ کو پتہ ہے کچھ تم میں بیمار بھی ہیں، وآخرون یضربون فی الارض، کچھ مسافر بھی ہیں، سفر بھی کرتے ہیں، لہذا اب ہم نے تمہیں سہولت دے دی، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، جتنی سہولت سے پڑھ سکو تہجد پڑھ لو، قرآن پڑھ لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کے بارے میں پوچھا، وہ نماز فجر میں نہیں تھے، ان کے گھر تشریف لے گئے، ان کی والدہ نے کہا ساری رات وہ عبادت کرتے رہے، نوافل کرتے رہے، پڑھتے رہے، اور صبح آنکھ لگ گئی، اس لیے نماز فجر میں نہیں آ سکے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے نزدیک ساری رات ان کے جاگنے سے بہتر تھا وہ رات عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کے سو جاتے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے، یہ میرے نزدیک زیادہ بہتر تھا۔ استقامت، جمنا، اپنی نیکی کو بچانا، رمضان کی تلاوت کو بچانا، رمضان کی نمازوں کو بچانا، رمضان کے صدقات کو بچانا، رمضان کے ذکر اللہ کو بچانا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ رمضان والے اعمال کا تسلسل رہے، چلتے رہیں، جاری رکھو، چاہے مقدار کم ہو گئی، فرائض تو بالکل نہیں چھوڑنے، نفلی اعمال کچھ نہ کچھ جاری رہے۔ ہمارا تلاوت قرآن کا روزانہ کا معمول رہے، چھوٹنا چاہیے۔ ایک بات یاد رکھو، جس طرح ہمارے اس جسم کو خوراک کی ضرورت ہے، غذا کی ضرورت ہے، اور اگر اسے غذا خوراک صحیح نہیں دو گے تو جسم کمزور پڑ جائے گا، جب جسم کمزور پڑے گا بیمار پڑ جاؤ گے، ہاسپٹل چلے جاؤ گے۔ بالکل اسی طرح ہمارے ایمان کو، ہمارے روح کو خوراک کی ضرورت ہے، غذا کی ضرورت ہے۔ اگر اسے غذا نہیں ملے گی ایمان کمزور پڑ جائے گا، کمزور پڑا تو بیمار ہو جائے گا، بیمار پڑا تو ختم ہو جائے گا، آدمی اسلام بھی چھوڑ بیٹھتا ہے، ایمان بھی چھوڑ بیٹھتا ہے۔ اور اس کی خوراک کیا ہے؟ ایمان کی خوراک نیک اعمال ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، صبح اللہ کا ذکر، شام اللہ کا ذکر، صبح اللہ سے مانگنا، شام اللہ سے مانگنا، صبح نیک اعمال کرنا، شام نیک اعمال کرنا، یہ اس روح کی قوت کے لیے اور ایمان کی مضبوطی کے لیے لازمی ہے۔ جس طرح 2 وقت کھانا کھاتے اور 24 گھنٹے کافی ہے، کم از کم 2 وقت، اور ہو سکے تو جیسے صبح ناشتہ بھی کر لیتے ہو تو 3 وقت بن جاتے ہیں۔ ایسے حضور فرماتے ہیں 3 وقت اعمال کرو، وَاسْتَعِينُوا بِالْغُدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلْجَةِ، وَاسْتَعِينُوا بِالْغُدْوَةِ، مدد طلب کرو صبح کے اعمال کے ساتھ، شام کے اعمال کے ساتھ، اور کچھ رات کے اعمال کے ساتھ، کچھ رات کے حصے میں اعمال کے ساتھ، اس سے مدد طلب کرو۔
صبح کیا کرنا ہے؟ نماز فجر ادا کرو، اور نماز فجر کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کر لو، ایک صفحہ پڑھو ضرور، اور قرآن کی زیارت کر کے پڑھو، ناظرہ پڑھو، حافظ ہو تو بھی دیکھ کے پڑھو، دیکھنے کا اجر الگ ہے، پڑھنے کا ثواب الگ ہے، روح کو قوت ملے گی، طاقت ملے گی۔ اور حضور علیہ السلام کا معمول مبارک تھا کہ صبح کے وقت ایسی ادعیہ پڑھتے تھے جن میں اللہ کا شکر ادا ہوتا تھا، اور ہر دن صبح اٹھو، میری طرف دھیان رہے، آج میں روٹین سے ہٹ کے تقریر کر رہا ہوں، صبح اٹھو زبان سے بھی اور اپنے دماغ میں استحضار کے ساتھ بھی یہ سوچو اللہ کی کتنی نعمت ہے، رات میری خیریت سے گزر گئی، مجھے تو نے نعمتیں عطا کی، صحت عطا کی، خوراک اور غذا عطا کی، گھر عطا کیا، بیوی بچے عطا کیے، مجھے تو نے عزت عطا کی، روزگار عطا کیا، مجھے نیک نامی عطا کی، میرا مولا تیری نعمتوں کی مجھ پر نوازش ہو گئی، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ ہر صبح استحضار کرے ہر مسلمان۔ اور حضور کی جو دعائیں ہیں نا صبح شام کی، میں نے جمع بھی کی ہیں، صبح شام کی مسنون دعائیں، میرا چھوٹا سا کتابچہ ہے، لے لینا، اس میں ایک دعا یہ بھی ہے، آپ دعا فرماتے اللہم ما اسبعت من نعمت او بأحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک، اللہم ما اسبح بی من نعمت او بأحد من خلقک وحدک لا فمنک وحدک لا شریک لک۔ کتنا بڑا استحضار ہے اور کتنا بڑا اعتراف ہے، یا اللہ آج صبح جب میں اٹھا ہوں تو مجھے جو نعمتیں ملی ہیں یہ کسی کو بھی ملی ہیں، یہ تیری عطا ہے، تو نے عطا کی، تیرے علاوہ یہ نعمتیں اور کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ نعمت کا استحضار کرو اور شکر کرو، فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ، اسی دعا کے آخر میں یا اللہ تیرے لیے حمد و ثنا، تیرے لیے شکر، تو نے مجھے بے بہا نعمتیں عطا کی۔ میں صبح اٹھا ہوں میرا دماغ کام کر رہا ہے، میں صبح اٹھا ہوں میری نظر کام کر رہی ہے، میں صبح اٹھا ہوں میرے کان کام کر رہی ہیں، میں صبح اٹھا ہوں میرا جسم کام کر رہا ہے، میں صبح اٹھا ہوں میں بیماری سے محفوظ ہوں، میں صبح اٹھا ہوں میں مرض سے محفوظ ہوں، میں صبح اٹھا ہوں میں فاقے سے محفوظ ہوں، میں صبح اٹھا ہوں میرے بیوی بچے موجود ہیں، میں صبح اٹھا ہوں میرا گھر موجود ہے، میں صبح اٹھا ہوں میرا کاروبار موجود ہے، اور کتنی نعمتیں ہیں جو رب نے مجھے عطا کی۔ اللہ یہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ نعمتیں مجھے عطا کی۔ یہ شکر بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ ایمان سے بتاؤ۔ اگر وہ لینے پہ آئے تو ایک سیکنڈ میں نعمت لے لیتا ہے اور پھر کوئی واپس بھی نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم میں کتنے قصے ہیں، سورہ قلم اللہ نے ایک عجیب قصہ بیان کیا، اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ اِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ۔ والد نیک آدمی تھا، باغ کا مالک تھا، بے بہا پھل ہوتا تھا، مفسرین لکھتے ہیں اس کی عادت تھی جب پھل توڑتا تھا، جو پھل زمین پہ گر جاتا تھا، اس نے ملازموں سے کہا ہوا تھا یہ پھل تم نے نہیں اٹھانا، یہ غریب اٹھا کے کھائیں گے، فقیر اٹھا کے کھائیں گے، مسکین اٹھا کے کھائیں گے۔ جب گندم کاٹتا تھا، فصل کاٹتا تھا، تو جو نیچے دانے گر جاتے تھے کہتا تھا یہ غریب غربا کے لیے، تم نے نہیں اٹھانے۔ پھر جب فصل اتری، جب باغ اترا، 3 حصے کرتا تھا، ایک حصہ
اپنے گھر بیوی بچوں کے لیے، بیوی بچوں کا بھی حق ہے، ان کا خیال رکھنا ہے۔ نفقتک علی اہلک صدقۃ، حضور نے فرمایا اپنی بیوی پر، اپنے بچوں پہ خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ وابدأ بمن تعول، صدقے میں ابتدا ان سے کرو جو تمہاری عیال میں ہے، کفالت میں ہے، ان پہ پہلے خرچ کرو۔ باہر چودراہٹ چل رہی ہو اور بیوی بچے بھوکے بیٹھے ہو، یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ شریعت نے تو محبتیں بانٹی ہیں، بیوی بچوں سے بھی محبت رکھو۔ ایک حصہ غربا کے، ایک حصہ گھر والوں کے لیے، ایک حصہ غربا میں تقسیم کرتا تھا اور ایک حصہ باغ پہ پھر خرچ کرتا تھا۔ باغ کی چوکی، گوڈی، باغ کے دیگر اخراجات۔ زندگی خوشحال گزری، فوت ہو گیا، نئی نسل آئی، نئی پود آئی۔ آج کل کی پود اپنے ماں باپ کو عقل سے فارغ سمجھتی ہے۔ ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں جنہیں پڑھ کے بچے باپ کو خپتی سمجھتے ہیں۔ کہنے لگے ہمارا باپ تو بھولا بھالا تھا، بے سمجھتا، خام خواہی اس نے ساری زندگی ایک حصہ باغ کا برباد کر دیا۔ اگر وہ رقم، وہ پیسہ، وہ پرافٹ، وہ انکم ہمارے پاس ہوتی تو آج کتنا سرمایہ ہوتا۔ اب باپ فوت ہو گیا ہے، اب کسی کو کچھ نہیں دینا، چپ کے باغ توڑنا ہے، صبح کے وقت توڑنا ہے، کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، قرآن کہتا ہے صبح صبح ایک دوسرے کو کہنے لگے اَنِ غُدُوا عَلَىٰ حَرْدِكُمْ إِن كُنتُمْ قَادِرِينَ، چلو 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 باغ توڑا ہے اگر توڑنا ہے۔ قرآن کہتا ہے چپ کے چل پڑے، اور جب یہ کہا کہ باغ توڑنا ہے وَلَا يَسْتَثْنُونَ، انشاءاللہ بھی نہ کہا۔ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، یہ پلان بنا کے سوئے تھے، صبح ہونے سے پہلے ہی اللہ کی طرف سے آفت آئی، آسمانی آفت آئی، سارا باغ ختم ہو گیا، بالکل ایسے ہو گیا جیسے کھیتی کٹ جاتی ہے۔ نعمت بچ جائے تو کس کی مہربانی ہے؟ سارے بولو۔ اس لیے صبح اٹھے ہو، کاروبار موجود ہے، گھر بار موجود ہے، صحت عافیت موجود ہے، شکر بنتا ہے رب کا۔ کہو اللہم ما اصبح بی من نعمت او بعہد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ اور دعا نہیں یاد ہوتی تو کم از کم یہ تصور اور یہ خیال تو اپنے دماغ میں لا کر زبان سے کلمہ شکر تو کہہ دو۔ کھیتیاں کٹ جاتی ہیں، لوگ رات کو سوتے ہیں، شارٹ سرکٹ ہوتا ہے دکان میں، اربوں کا مال پڑا ہوتا ہے، آگ لگتی ہے، رات کو سوتے ہیں تو شاہ ہوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو گدھا ہوتے ہیں۔ زلزلہ آتا ہے، خدا نہ خواستہ گھر زمین بوس ہو جاتا ہے، اچانک اٹیک ہوتا ہے، بدن میں فالج پڑ جاتا ہے، اچانک بلڈ پریشر شوٹ کرتا ہے، برین ہیمریج ہو جاتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، کڈنی فیلئر ہو جاتا ہے، گردے فیل ہو جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، آج میں صبح صحیح سالم اٹھاؤں، میرا کوئی کمال نہیں۔ یا اللہ یہ تیری نعمت ہے، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ صبح اٹھو تو یہ کام کرو، اور پھر اللہ سے عافیت مانگ لو، حفاظت کی دعا مانگ لو، صبح صبح حفاظت کی دعا مانگ لو، اور وہ دعا بھی حضور نے سکھائی۔
اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دیننا و دنیانا و اہلنا و مالنا واستر عوراتنا و آمن روعاتنا واحفظنا من بین ایدینا ومن خلفنا وعن ایماننا وعن شمائلنا وعن فوقنا ونعوذ بک ان نغتال من تحتنا. بڑی عجیب دعا ہے، میں پڑھتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں. خدا کی قسم صبح شام کی یہ دعائیں پڑھ لو، ایمان بھی بچا رہے گا، جان بھی بچی رہے گی، مال بھی بچا رہے گا، عزت بھی بچی رہے گی، اللہ سے تعلق بھی جڑ جائے گا، تعلق بھی جڑ جائے گا اللہ سے. آپ کو اس کا ترجمہ سناتا ہوں، آپ حیران ہو جائیں گے حضور نے کیا کیا مانگ لیا اس مختصر دعا میں. اللہم انی اسألک العفو والعافیت، دو چیزیں مانگی. یا اللہ مجھے معافی بھی دے دے، مجھے عافیت بھی دے دے. عافیت عربی کا لفظ بھی ہے، اردو کا لفظ بھی ہے. خیر دے دے، عافیت دے دے یعنی بیماری سے بچا لے، عافیت دے دے آفت سے بچا لے، عافیت دے دے مصیبت سے بچا دے، عافیت دے دے ناگہانی بلاؤں سے بچا لے. یہ عافیت کا جامع لفظ ہے، اس کا مفہوم سب کو شامل ہے. اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دیننا، میرے دین میں بھی مجھے میری حفاظت فرما، عافیت دے. ودنیانا، میری دنیا میں بھی مجھے عافیت بھی دے، معافی بھی دے. وآہلنا، میرے گھر میں، ومالنا، میرے مال میں. واحفظنا من بین ایدینا، ہمارے آگے، ہم سب کے آگے، ہمارے پیچھے، ہمارے دائیں، ہمارے بائیں، ہمارے اوپر سے ہماری حفاظت فرما. اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں، مجھے زمین میں دھس جانے سے بھی بچا. یہ دعا کر لے، تلاوت قرآن کر لے، شکر ادا کرے اللہ کا، عافیت مانگے اللہ سے. یہ ذکر بھی ہو گئے، دعائیں بھی ہو گئی. اب دن خوشحال گزرے گا انشاءاللہ. شام تک مزے کرو، اور جب شام آئے تو نماز مغرب ادا کرو، اور نماز مغرب ادا کرنے کے بعد پھر یہی دعائیں پڑھو. امسینا وامسی الملک للہ، اللہ ہم نے شام کی، پورے ملک نے شام کی. اللہم ما امسا بھی من نعمت او بعہد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک. یا اللہ شام کو آج جو مجھے عافیت اب تک مل چکی ہے، نعمت مل چکی ہے، تو نے عطا کی، میں تیری حمد کرتا ہوں، تیرا شکر ادا کرتا ہوں. اور پھر شام کی بھی یہی دعا کر لو. اللہم احفظنا من بین ایدینا ومن خلفنا وعن ایماننا وعن شمائلنا وعن فوقنا ونعوذ بک ان نغتال من تحتنا. آج کرونا اچانک ہو جاتا ہے، ہر مرض سے بچاؤ کے لیے حضور صبح شام ایک دعا پڑھتے تھے، ایک دعا صبح شام پڑھتے تھے. ہمارے بھائی شکایت کرتے ہیں مولوی صاحب مشکل دعائیں یاد نہیں ہوتی. جب میٹرک کی تھی سمری تو یاد ہو جاتی تھی، ڈگری سامنے تھی. یہاں اپنی آخرت اور ایمان کو سامنے رکھو تو 5 منٹ میں یاد ہوں گی. الف کو کلی نہیں جانتے، انگلینڈ جاتے ہیں 6 دن تو 2 مہینے میں انگلش فر بولتے ہیں. دبئی جاتے ہیں تو عربی فر بولتے ہیں. قرآن پڑھنا نہیں آتا، عربی بولتے ہیں. نفع سامنے ہوتا ہے، نفع سامنے رکھو تو دعائیں بھی یاد ہوں گی. توجہ کی ضرورت ہے، محنت کی ضرورت ہے. یہ سب یاد ہوں گی. کرونا سے بچ جاؤ گے، آفات سے بچ جاؤ گے. اللہم انی اسألک العفو، یا اللہ میں آپ سے، اللہم انی اسألک العافیہ فی سمعی وفی بصری. یا اللہ میں آپ سے عافیت مانگتا ہوں، فی بدنی، اپنے جسم میں، میرے جسم میں عافیت رہے. وفی سمعی، میرے کان بھی محفوظ رہیں. وفی بصری، میری آنکھیں بھی محفوظ رہیں.
اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، دو چیزوں سے کٹھی حضور نے پناہ مانگی، یا اللہ مجھے کفر سے بھی محفوظ رکھنا، مجھے فقر سے بھی محفوظ رکھنا۔ کفر روحانی بدحالی، فقر جسمانی بدحالی، کفر اخروی بدحالی اور فقر دنیاوی بدحالی۔ بدحالی سے پناہ مانگ، میرا بدن، میری روح، میرا ایمان بدحالی سے محفوظ رہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر واعوذ بک من عذاب القبر وعذاب النار، قبر کے عذاب سے بھی بچانا، جہنم کے عذاب سے بھی بچانا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اس دعا میں کس چیز کی کمی رہی؟ دنیا بھی پوری آ گئی، قبر بھی آ گئی، حشر بھی آ گئی، روح مضبوط ہے، ایمان مضبوط ہو گیا ان اذکار کے ساتھ، تو بات دور نکل گئی۔ کہہ یہ رہا تھا رمضان گزرا ہے، آزادی نہیں ہو گئی، رمضان نے درس دیا ہے اپنے عملوں کو آگے بڑھاؤ، اپنا نیکی کا سفر آگے بڑھاؤ، اور 11 مہینے وہ تقوی اختیار کرو جو تمہیں روزے سے ملا، 11 مہینے وہ اعمال اختیار کرو جو تمہیں روزے نے دیے تھے۔ گویا کہ میں نے عید کے اجتماع میں کہا تھا کھانے پینے کا روزہ تو ختم ہو گیا، لیکن زندگی بھر کا روزہ باقی اعضاء کا موجود ہے۔ آنکھ کا روزہ ہے، غلط نہ دیکھے، کان کا روزہ ہے، غلط نہ سنے، پیٹ کا روزہ ہے، حرام نہ کھائے، غلط نہ کرے، شرمگاہ کا روزہ ہے۔ اب یہ روزہ رکھتے چلے جاؤ اور اپنے عمل کو آگے بڑھاتے چلے جاؤ۔ چاند رات تمہیں خوشی ہوگی، اور تمہاری چاند رات ہوگی جب موت کا وقت آئے گا۔ سبحان اللہ کہو۔ مومن کی چاند رات موت کا وقت ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے اس کو کیا خوشی ہوتی ہے؟ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون۔ ابھی آدمی کی روح نہیں نکلی ہوتی، فرشتے آتے، قرآن بتا رہا ہے، فرشتے آتے آ کے کہتے ہیں چودھری صاحب، ملک صاحب، شیخ صاحب، خان صاحب، مولوی صاحب، اللہ تخافو، دنیا چھوڑنے کا غم نہ کرنا، گھبرانا نہیں ہے، ولا تحزنوا، یہ جو آگے حالات آ رہے ہیں ان سے پریشان ہونے کی ضرورت بھی نہیں، پہلے کہہ دیا جاتا ہے پریشان نہیں ہونا۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، تمہیں جنت مبارک ہو، اللہ نے تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا، ابھی زندہ ہو لیکن موت کے غمرات میں ہو، تمہیں مبارک ہو، جنت تمہیں ملے گی، جو تم سے وعدہ کیا تھا، جو چاہو گے اس میں ملے گا، اور اللہ کی طرف سے بہترین مہمانی ہے، تم رب ذوالجلال کے مہمان بن کے آ رہے ہو۔ ایک آدمی یہاں سے سفر میں جاتا ہے کسی ملک میں، پریشانی ہوتی ہے، اگر اسے ایئرپورٹ پہ یہ بتلا دیا جائے آپ سرکاری مہمان ہوں گے، گیسٹ ہاؤس میں رہیں گے، آپ سرکاری گیسٹ ہاؤس میں رہیں گے، آپ حج کرنے گئے، آپ کو ایئرپورٹ پہ بتا دیا گیا کہ آپ محمد بن سلیمان کے مہمان ہوں گے، تو خوشی کی کیا انتہا رہتی ہے، ساری پریشانی ہی دور ہو جاتی ہے۔ ارے میاں تمہاری چاند رات موت کا وقت ہے، جب یہ وقت آیا تو تمہیں یہ خوشخبریاں مل گئیں، اب تم اللہ کے پاس چلے گئے، اب روزے کا اب تمہاری عید ہوگی، جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیشی ہوگی یہ تمہاری عید ہوگی۔ ایک عید کل منائی آپ نے، ہم نے، اور ایک عید ہوگی جب اللہ سے ملاقات ہوگی، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اس لیے نمازوں، نوافلی اعمال، صدقات، تلاوت قرآن،
اذکار جو رمضان میں معمول بنائے تھے انہیں آگے چلائے، روکے نہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔